صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. پچھلی ویڈیو کے اندر میں امام حسین رضی اللہ عنہ دا واقعہ کچھ عرض کر چکا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندگی کے اندر معاملہ یہی رہا کہ عراق اور شام کے لوگوں نے یزید کی بیعت پر اتفاق کیا اور اہل حجاز میں سے خاص طور پر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت کا عمومی طور پر انکار کیا. ان میں جو اول پیش حضرات تھے وہ یہ تھے: حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت ولی عہد تھا ولید بن عتبہ. اس کے بعد یزید نے خط بھیجا کہ ان حضرات پر خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حسین رضی اللہ عنہ کے حضرات، ان حضرات سے بیعت لی جائے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی. تو دوپہر کا وقت ہے جب والی مدینہ، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے ان حضرات کو بلایا، اور ان حضرات کے بلانے سے پہلے اس نے مروان جو مدینہ کا پہلا گورنر آ چکا اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا ان حضرات کو بیعت پر مجبور کیا جائے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے. تو جب اس نے بلایا تو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے یہ وقت گورنر کے بلانے کا نہیں ہے، والی مدینہ کے بلانے کا وقت نہیں ہے. کچھ خاص واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور بیعت پر ہمیں مجبور کیا جائے گا. جب یہ حضرات گئے، مروان جو پہلا مدینہ کا گورنر تھا وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ولید بن عتبہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں دونوں حضرات. جب یہ حضرات پہنچے تو سب سے پہلے اس نے خط پڑھ کر سنا یزید کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی. ان حضرات نے تعزیت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، بھائی اس طرح بات یہ ہے کہ میں اکیلا اس پر بیعت نہیں کر سکتا، میرے ساتھ جو بہر حضرات کھڑے ہیں ان کو بھی لاؤں گا، ان سے مشورہ کروں گا، تو جو جس بات پر وہ حضرات متفق ہو جائیں گے، مشورہ دیں گے، اسی پر عمل کیا جائے. تو ولید بن عتبہ نے ان کو مہلت دے دی. حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی رات مکہ چلے گئے. ان حضرات کا پیچھا کیا گیا تو یہ حضرات راستے میں نہیں ملے. یہ حضرات مکہ مکرمہ پہنچ گیا، چلے گئے. جب یزید نے یہ دیکھا کہ ان حضرات نے بیعت بھی نہیں کی، مکہ مکرمہ میں آ گیا، اور ولید بن عتبہ نے ان حضرات کو مہلت دی ہے، تو اس نے ولید کو برا بھلا کہا اور مدینہ کا گورنر عمر بن سعید کو مقرر کر دیا. عمر بن سعید جب مدینہ کا گورنر بنا تو وہاں کے حالات اس نے خراب کیے. خاص طور پر جو عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حمایتی تھے ان پر کوئی شخص نے ظلم اور تشدد کیا، مار پیٹ کی، اپنا روب جمایا. اور اس کے ساتھ پولیس افیسر جو ہے نا وہ بنا دیا گیا عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے اختلاف تھا. تو جب یہ حضرات مکہ چلے گئے تو عمر بن سعید نے عمر بن زبیر کے ساتھ کچھ پولیس کے لوگ دیے، حکومت کے لوگ دیے، تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات کی جائے، بات کے ذریعے سے وہ بات نہ بنے، پھر ان سے جنگ کی جائے. کچھ حضرات لوگ کبھی سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث پاک میں طویلے کرنے لگا. کہا گیا نا بھئی بیت اللہ کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر وہ احترام کی جگہ ہے،
لیکن وہ بات نہیں آئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، ان کا بھائی عمر بن زبیر لشکر لے کر پہنچا تو پیغام پہنچایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ المکرمہ کے اندر خون ریزی ہو، بہرحال میں تجھے گرفتار کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے کچھ ساتھی بھیجے جنہوں نے جنگ کی، لڑائی کی عمر بن زبیر کے لشکر کے ساتھ، اور انہوں نے شکست کھائی اور عمر بن زبیر مکہ میں رپوش ہو گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ المکرمہ پہ پہنچے تو وہاں سلیمان بن سرد، اس کے گھر میں شیعان علی، اس کے گھر میں لوگ جمع ہوئے، کوفہ کے لوگ، اور انہوں نے مشورہ آپس میں کیے کہ یزید کی بیعت کا امام حسین نے انکار کر دیا ہے، عبداللہ بن زبیر نے انکار کر دیا ہے، تو ان حضرات نے خط لکھنے شروع کر دی امام حسین کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ نے بھی بیعت نہیں کی، ہم بھی اس کی بیعت پر راضی نہیں ہیں، ہم نے بھی بیعت نہیں کی، آپ آ جائیں، ہم آپ کے خلافت دینے کے لیے آپ کی بیعت، آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو کافی سارے خطوط آ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مطیع نے بھی کہا کہ آپ مکہ المکرمہ کے اندر رہیں۔ عبداللہ بن عباس کو جب پتہ چلا، انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ مکہ المکرمہ کے اندر رہیں، آپ کوفہ کے اندر نہ جائیں۔ کوفہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کروایا، آپ کے بھائی امام حسن کو زہر دیا، آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا آپ مکہ المکرمہ کے اندر رہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار یہ خطوط آ رہے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خطوط دکھائے، فرمایا کہ یہ خطوط مجھے جلاتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا کہ حسین اگر آپ آج نہیں آئے تو کل قیامت والے دن میدان حشر میں آپ کے نانا کے سامنے اللہ کے دربار میں تیرا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم آپ کی خلافت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو احباب کا مشورہ ہوا کہ آپ خود نہ جائیں، پہلے آپ اپنا کوئی نائب بھیج دیں۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ آپ کوفہ میں جائیں، حالات کا اندازہ لگائیں، حالات کا اندازہ لگانے کے بعد پھر آپ خط لکھیں۔ تو مسلم بن عقیل خود اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، سب سے پہلے دو حضرات ان کے ساتھ اور تھے، اور یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد نبی علیہ السلام کے روضے پر سلام عرض کیا، اس کے بعد کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو دو حضرات اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ 7 بندوں کا قافلہ یہاں سے چلا۔ تو مختار بن عبید کے گھر میں مسلم بن عقیل نے قیام فرمایا۔ مختار بن عبید، ادھر حالات یہ ہوئے کہ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو لوگ کوفے کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کرنی شروع کر دی، اور کچھ پیسے وغیرہ بھی دے رہے ہیں تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو جب بیعت لے رہے ہیں تو یہاں کوفہ کے لوگوں میں سے کسی نے، مختلف نام آئے ہیں، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، امام حسین بھی آ رہے ہیں، اور کوفے کے لوگوں نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا ہے اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب یزید پریشان ہوا، اور یہاں کوفہ کے اس وقت کے گورنر نعمان ابن بشیر ہیں، انہوں نے لوگوں کو خطبہ تو دیا لیکن زیادہ انہوں نے سختی نہیں کی، مار پیٹ نہیں کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی قرابہ داری کا لحاظ کیا، مسلم بن عقیل کی قرابہ داری کا لحاظ کیا۔ تو یہاں کوفہ سے خط لکھنے والے نے خط لکھا کہ نعمان ابن بشیر معاملات کو نہیں سنبھال رہے، یہ تو جان بوجھ کر نہیں سنبھال رہے، یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، کنٹرول ان کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اب یزید نے سوچا کہ کوفہ کا گورنر کس کو بنایا جائے۔ اس وقت
مشورہ یہ آیا ان کے سامنے کہ ابن زیاد کو جو بصرہ کا گورنر ہے، کوفہ کا گورنر، اسی کو بنا دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تو بصرہ کے لوگوں کے نام خط لکھا، جس کے اندر فرمایا کہ دیکھو بدعات بڑھ رہی ہیں اور خلفائے راشدین کا جو طرز عمل تھا اب وہ مٹ رہا ہے، اس لیے حقیقی نظام لانا چاہیے جو خلافت کا ہے، اب وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ جب یہ خط وہاں بصرہ میں پہنچا تو بصرہ کے لوگوں نے ابن زیاد کو خبر کر دی، جس نے کہا، خطبہ دیا اور کہا کہ میں تم لوگوں کو سیدھا کروں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، ڈرایا دھمکایا۔ خوب بصرہ کے لوگ سہم گئے۔ ابن زیاد وہاں سے کوفہ پہنچا۔ مسلم بن عقیل نے یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ خط دے کر بھیج دیا کہ بالکل یہاں کے حالات اچھے ہیں، لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں، فصل پک چکی ہے، فصل تیار ہو چکی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تک یہ خط پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تیاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر انہوں نے امام حسین کو اپنے بیٹے کے ہاتھ راستے میں خط بھیجا۔ اب یہاں کوفہ کے معاملات جو ہیں، جب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا اور لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہیں، تو ابن زیاد عربی لباس جبہ پہن کر آ رہا ہے، منہ چھپایا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو یہ شک ہو رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین آ رہے ہیں، اس لیے لوگ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور یہ بے ایمان ابن زیاد جو ہے نا، یہ سہمے سہمے چل رہا ہے۔ جب یہ اس عمارت گورنر کی عمارت میں داخل ہوا، اس محل کے اندر داخل ہوا، اپنے منہ سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگا، خبردار، میں ابن زیاد ہوں، حسین کا نام نہیں لینا، اپنے امام کی بیعت نہیں توڑنی، اگر کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، حسین کا ساتھ دے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تلوار سے میں اس کو سیدھا کروں گا، اس کی خبر لوں گا۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن گیا ہے، تو وہ مختار بن عبید کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر چلے گیا۔ جب ہانی بن عروہ نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل میرے دروازے پر ہے تو فرمانے لگے، اگر میرے گھر کے اندر آپ نہ آئے ہوتے تو میں ہرگز آپ کو اپنا مہمان نہ بناتا، آپ نے میرے گھر میں آ کر مجھ پر بڑی مصیبت ڈال دی ہے۔ خیر، ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو ایک شخص کو اس کام کے لیے اس نے مقرر کیا، ابن زیاد نے، جس کو 3000 درہم دیے کہ دیکھے کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے۔ اب وہ مسلم بن عقیل کے ساتھیوں سے ملا اور قسمیں اٹھائیں کہ شام کا رہنے والا ہوں، بڑے دور سے آیا ہوں، تو میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ 3000 درہم بھی دینے ہیں میں نے، اور میں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنی ہے، اصل میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے میرے دل میں ان کی محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو 2-4 دن میں ملا دیا جائے گا۔ جب یہ ملا اور یہ آتا جاتا رہا، ابن زیاد کا ساتھی، اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل ہے۔ اس میں درمیان میں بات ہے کہ ہانی بن عروہ ایک مرتبہ بیمار ہوا، ابن زیاد پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، تو شریک بن آور نے مشورہ دیا کہ شام کو یزید ابن زیاد آ رہا ہے یا ہانی بن عروہ کے گھر میں پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے، تو آپ اس کو قتل کر۔ لیکن ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہ شرافت کے خلاف ہے، مہمان نوازی کے خلاف ہے، میرے گھر میں قتل نہ ہو۔ پھر یہی شریک بن آور بیمار ہوا، تو اب شریک بن آور بیمار ہوا تو ابن زیاد اس کا پتہ، اس کی عیادت کو آیا،
تو امارہ بن عبد نے کہا کہ شام کو جب ابن زیاد ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ یہ میری شرافت کے خلاف ہے. دیکھو نا اہل بیت، ان کی جرات، ان کی قربانی، ان کی وفاداری، وہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو دیکھتے ہیں، وفاداری کو دیکھتے ہیں، محبت دیتے ہیں اہل بیت. اس لیے ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں، صحابہ کے طرفدار ہیں، ابن زیاد کے طرفدار نہیں ہیں، یزید کے طرفدار نہیں ہیں. تو جب ہانی بن عروہ اور شریک بن عامر سے ابن زیاد ہو کر گیا، اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے اسماء بن خارجہ کو بھیجا کہ وہ ہانی بن عروہ کو بلا کر لے. جب ہانی بن عروہ آئے تو اس نے مار پیٹ شروع کر دی، اور حسین بن نمیر یہ اس کا ساتھی ہے ابن زیاد کا، اس نے بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہانی بن عروہ کے منہ اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو اس وقت یہ جو اسماء بن خارجہ ہے، اس نے کہا ذرا سختی سے کہ آپ ایک بندے کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں، ہم بلا کر لاتے ہیں، آپ اس کا یہ حشر کرتے ہیں. اور ہانی بن عروہ کو کہنے لگا آپ بھی مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا. تو ہانی بن عروہ نے کہا بات یہ ہے، آپ اس طرح مجھے قتل نہیں کر سکتے، میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، اگر ظلم کریں گے تو میری قوم کے لوگ جمع ہو جائیں گے. چنانچہ یہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے کے لوگ جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. یزید ابن زیاد کے محل کا جو ہے نا انہوں نے گھیرا کر لیا. جب انہوں نے گھیرا کر لیا تو اس وقت ابن زیاد نے اپنے خاص مصاحب کو بھیجا، میں لوگوں کو کہے کہ میں محمد بن اشعث یا اور شخص تھا، اس کو کہا بھئی آپ لوگوں کے اندر اعلان کریں کہ ہانی بن عروہ شہید زندہ ہیں، میں ان کو دیکھ کر ہوں. کہ پتہ چلا گا ان کے قوم کے لوگوں پہ ہانی بن عروہ شہید نہیں کیے گئے، بس تحقیق کے حال کے لیے ان کو بلایا گیا ہے. تو ان کے لوگ جو ہے نا وہ متفرق ہونا شروع ہو گیا. اب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اس ابن زیاد کے محل کا گھیرا ہو چکا ہے، گھیرا تنگ ہو چکا ہے. انہوں نے بھی اپنے ساتھ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے کچھ لوگوں کو ملا کر ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا. جب ابن زیاد نے دیکھا کہ میرے پاس صرف 30 آدمی ہیں، کچھ خاندان کے لوگ ہیں، تو اس نے جو کوفہ کے لوگ تھے نا سردار، ان کو محل کے اوپر چڑھا دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھیج دیں، کسی کو حکومت کا لالچ دے کر، کسی کو مال کا لالچ دے کر، کسی کو درہم کا لالچ دے کر، کسی کو دینار کا لالچ دے کر آپ اپنی قوم کی حمایت اپنے ہاتھ میں لیں اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں اور ان کو جو ہے نا متفرق کر دیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضرات تھے وہ متفرق ہو گیا، 30 آدمی باقی رہ گئے. تو مسلم بن عقیل نے کندہ کی طرف ارادہ کیا، محلہ کندہ کی طرف کوفہ کے اندر. تو جب وہاں کندہ کے محلہ میں پہنچے تو ایک بھی بندہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا. تو وہاں طوعہ نامی ایک عورت، اس کا دروازہ بجا، پانی مانگا، اس نے پانی دیا، شام کا وقت ہے. پانی پینے کے بعد مسلم بن عقیل وہاں بیٹھ گئے. ادھر ابن زیاد نے دیکھا، پوچھا اپنا سپاہیوں کو بھیجا دیکھو حالات کیا ہیں. لوگوں نے کہا اب حالات جو ہے نا وہ معمول کے مطابق ہیں، سارے لوگ چلے گئے تو مسجد میں. اور اس نے کہا دیکھو مسلم بن عقیل کیسا فسادی ہے، مسلمانوں کا ایک کلمہ تھا، لوگوں کے درمیان تفریق ڈال دی، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈال دی. اب جس کے گھر میں مسلم بن عقیل پایا جائے گا اس کا ذمہ جو ہے نا ہم اس کے ذمے سے بری ہیں اور اس کو جو ہے نا سخت سزا دی جائے. ادھر مسلم بن عقیل طوعہ نامی عورت کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا. جب اس نے پانی دیا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد مسلم بن عقیل اس نے کہا بھئی آپ اپنے گھر جائیں. تو مسلم بن عقیل خاموش ہیں، سر جھکا کر بیٹھے. دوسری مرتبہ پھر اس عورت نے طوعہ نے کہا آپ اپنے گھر پہ جائیں. مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے.
فرمایا اماں اس شہر میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اس شہر میں میرا گھر کوئی نہیں ہے، کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے ٹھکانہ دیں۔ اس عورت نے اپنے کمرے کے اندر مسلم بن عقیل کو چھپا لیا۔ اب مسلم بن عقیل کو کھانا بھی دے رہی ہے، بار بار پوچھ بھی رہی ہے، تو اس کا ایک بیٹا ہے بلال نامی، جو اس فتنے کی خبر وغیرہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا اور اس کو شک ہوا کہ میری ماں بار بار کمرے کے اندر کیوں جا رہی ہے، تو ماں سے پوچھا، ماں نے ارشاد اور بتلایا بھائی آپ نے کسی کو بتلانا نہیں ہے، وہ جو مہمان مسافر مسلم بن عقیل ہے وہ آج ہمارا مہمان بنا ہے۔ اس نے اس ڈر سے کہ اگر ابن زیاد کو پتہ چل گیا تو ہمارا گھر بھی جلایا جائے گا اور مار پیٹ بھی ہوگی اور ہمیں قتل بھی کیا جائے گا، اس نے محمد بن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو خبر دے دی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث، عبد الرحمن نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو خبر دی، اس نے ابن زیاد کو خبر دی، تو ابن زیاد نے 70 بندوں کو، 70 سپاہیوں کو اب محمد بن اشعث کے پاس بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ آوازیں سنی گھر سے باہر، تو مسلم بن عقیل تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور ان کے مقابلے میں آئے اور 70 باندوں کو دھکیل دیا، 70 آدمیوں کو، سپاہیوں کو دھکیل دیا۔ اس وقت محمد بن اشعث اور مسلم بن عقیل بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ آئیں ابن زیاد کے دربار میں۔ تو مسلم بن عقیل چونکہ زخمی ہو چکے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پتہ ہے کہ محمد بن اشعث جو مجھے امان دے رہا ہے نا، اس کی امان کی ابن زیاد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ایک مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو حوالے کیا تو محمد بن اشعث کے لشکر میں ایک بندہ تھا، وہ اس امان کے خلاف تھا اور اس کو پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل کو قتل شہید کیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ایسے شخص کو امان دیتے ہیں جس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا؟ تو محمد بن اشعث نے ان کو گرفتار کرنے کے بعد سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے جو تلوار تھی وہ لے لی۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا پہلی بے وفائی یہ ہے۔ پھر جب محمد بن اشعث ان کو لے کر ابن زیاد کے محل میں گیا تو اس نے کہا میں ان کو امان دے کر آیا ہوں، تو وہ سخت غصے ہوا کہ میں نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ محمد بن اشعث کو کہا یہ نہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ ان کو امان دے کر آئیں۔ تو جب ابن مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، عمر بن سعد تیرے دربار کے اندر میرے قرابت کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے میرے قریب ہے، اس کو بلائیں۔ تو عمر بن سعد قریب ہوا، ابن زیاد نے کہا ان کی بات سنیں۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا بھئی میں 2 باتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ میرا قرضہ ہے، فلاں بندے کا میں نے قرضہ دینا ہے کوفی کا، تو وہ آپ ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین تک آپ خبر پہنچائیں گے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور یہی بات مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث کو کہی تھی کہ ایک امانت میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد کوئی خط یا بندہ بھیج کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان حالات کی، ان واقعات کی اطلاع دیں۔ بہرحال مسلم بن عقیل نے جب یہ وصیت کی تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، امانت دار بندہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، آپ ان کی وصیت کو پورا کر دیں۔ باقی حسین کا معاملہ ہے، اگر وہ ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے مسلم بن عقیل کو اوپر محل کے اوپر کھڑا کر کے نا وہاں سے ان کا سر نیچے یعنی ذبح کروا کے، قتل کروا کے سر نیچے پھینکوا دیا، نیچے گرا دیا۔ اور جب یہ مسلم بن عقیل اس کے دربار میں پہنچے تھے تو اس نے تعظیم نہیں کی تھی، وہ سخت غصے میں تھا۔ بہرحال مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کا ارادہ فرما رہے ہیں اور ارادہ پختہ کر لیا ہے۔ وہاں سے مکہ المکرمہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کی روانگی کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس دوبارہ فرمایا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے اہل و عیال کو نہ لے جائیں،
بچوں کو نہ لے جائیں، خاندان کو نہ لے جائیں، گھر والوں کو نہ لے جائیں. مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے سامنے کوفہ کے لوگ غداری کریں، بے وفائی کریں، اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کو اپنے اہل و عیال کے سامنے آپ کو شہید کر دیا جائے، جس طرح حضرت عثمان کو اہل و عیال کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ رب العزت یہ باقی امام حسین کا کربلا میں پہنچنا اور کربلا کا واقعہ آئندہ ویڈیو کے اندر آئے گا انشاءاللہ.